बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वक्त स्पेशल के साथ मैं हूँ उसामा। ये बात करेंगे कल डस्का में होने वाले साने और उसके बाद जो वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो वाक़या सामने आया उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो बिलाशुबा कम है, लेकिन उसके बाद हम वकला की जानिब से देख रहे हैं जो एहतजाज का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। और क्या ही अच्छा होता कि ये पुरअमन एहतजाज होता, ना कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज का रास्ता जो इख्तियार किया गया है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, हमारी आवाम के लिए ठीक नहीं, और शायद इससे मकासद जो वकला लेना चाह रहे हैं वो ना जो है वो पूरे हों। इसी पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक पैकेज भी हमारे पास मौजूद है जो आज एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में, उसके हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन किया आज के प्रोग्राम में अकरम चौधरी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। दिलावर चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, चीफ न्यूज़ एडिटर हैं। नवाए वक्त के मियाँ शाहिद अब्बास साहब हैं, वकील रहनुमा। तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको जिसमें एहतजाज दिखाया गया है तमाम शहरों में वकला की जानिब से। डस्का में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर के कत्ल की खबर सुनकर वकला की बड़ी तादाद सिविल अस्पताल पहुंच गई। मुश्तइल वकला ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की। यहाँ गुस्सा ठंडा ना हुआ तो वकला थाना सिटी पहुंच गए और पुलिस पर दिल भर के पथराव किया। वकला ने डस्का में डीएसपी और टीएमए के दफातर और टीएमए की गाड़ी को भी नजरे आतिश कर दिया। इश्तियाल बढ़ा तो एसी डस्का जुल्फिकार भवन के घर को आग लगा दी। लाहौर में भी वकला ने पुलिस को आड़े हाथों लिया। पंजाब असेंबली के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की और सिक्योरिटी एहलकारों के रोकने पर मेन गेट के बाहर हंगामा आराई करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्सियां तोड़ते रहे, जबकि बैरियर भी गिरा दिए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और 2 राहगीरों पर तशद्दुद किया। नारोवाल में वकला ने डीसीओ ऑफिस के बाहर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया और पुलिस एहलकारों को जदोकोब किया। गुजरावाला में मुश्तइल वकला ने पुलिस एहलकारों को ढूंढ ढूंढ कर तशद्दुद का निशाना बनाया और एलीट फोर्स की गाड़ी पर ईंटें बरसा दी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वकला ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अस्पताल से बाहर निकाल दिया। कानून के रखवाले काली वर्दी वाले काले कोटों से इतना डरे कि रूह पोश हो गए। माजी में भी वकला न सिर्फ अदालतों से जमानतें मुस्तरद होने पर मुलजिमान को छुड़ाते रहे, बल्कि शहरियों और पुलिस एहलकारों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इस पर वकला ने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को उनके कमरे में बंद कर दिया। वकला ने मामला इतना बढ़ाया कि वकीलों और जजों की लड़ाई के बाद लाहौर की जिलाई अदलिया के 100 से ज्यादा जजों ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया था। अकरम चौधरी साहब, दिलावर चौधरी साहब, ना तो आप पुलिस हैं और ना ही आप वकील हैं, मुझे ये समझा दीजिए ये क्या फिनोमिना है? ना तो वकील का कत्ल होना वो समझ में आता है और उसके बाद वकला की जानिब से जो पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला शुरू हुआ है, जिस तरह से इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रोड्स ब्लॉक की जा रही हैं, ये भी समझ से बलातर है। क्या राय है आपकी इस हवाले से? माजी को अगर आप अपने सामने रखें तो आप हजूम को फैसलों पर मजबूर ना पाएँ, लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि हमारी तर्ज़ हुक्मरानी इस तरह की है कि हमने लोगों को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है कि वो फ़ैसले खुद करने के अलावा आप पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सानहा सियालकोट हो, सानहा यूहन्नाबाद हो, सानहा शादरा जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के ऊपर हुआ था, पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ास तौर पे तारीख़ भरी पड़ी है कि आपने इश्यूज़ को कभी रिज़ॉल्व नहीं किया है। आपने लोगों को इंसाफ पहुँचाने के लिए कभी मौका फराहम नहीं किया कि वो आपके ऊपर एतबार करे। पिछले साल 17 जून की JIT आज तक आपके सामने पड़ी हुई है। आज आपने फिर एक JIT बना दी है, फिर आपने एक जुडिशल कमीशन बना दिया है। मर्डर आमने सामने हुआ है, रीजंस के हज़ारों लोग गवाह हैं। पूरा डस्का जानता है कि TMA के साथ क्या प्रॉब्लम था। पूरा पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब की पुलिस जानती है कि उस SHO की बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या किया अपने माजी में। चौधरी परवेज़ अलाई ने भी इसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी कि अगर मेरा मर्डर हो गया तो ये जिम्मेदार होगा। ठीक है, वह उन्हीं दिनों में इसने हवालात में एक कैदी को भी मार दिया था। जब आप इस तरह के लोगों को इंक्वायरियां होने के बावजूद, मुजरम होने के बावजूद ओहदों पर बरकरार रखेंगे और उन्हें खुली छुट्टी देंगे
کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہجوم خاموش ان کے سامنے مرنے کے لیے تیار رہے گا؟ جب آپ غلطی کریں گے اور اس کی تصحیح نہیں کریں گے تو فیصلہ عوام تک چلا جائے گا, اور جب عوام کے پاس جائے گا اور قیادت ان کے پاس نہیں ہوگی, تو جب کسی کے پاس قیادت نہیں ہوتی تو ہجوم اپنے فیصلے خود کرتا ہے. ہماری وہ بد نصیب قوم ہے جس کا آج کوئی لیڈر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانیت ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, تو ہم ہر طرف مختلف سیاسی جزیروں میں بٹے ہوئے پائے ہیں. تو ہم نے فیصلے اب اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں, ہجوم کی مرضی سے کر رہے ہیں. ہجوم کی مرضی سے. دلاور جو صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ کے دونوں انتہاؤں پہ, دونوں اینڈز پہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, حکومت کی جانب سے بھی اور وکلاء کی جانب سے بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اب ایک جیسے چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہجوم جو ہے وہ فیصلے کرے گا, ہم معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی طرف نہیں آتے بلکہ مزید ان کو جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں اسامہ, بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں جو یہ سوشل سٹرکچر ہمارا, سوشل فیبرک جو ادھرتا ہے, ایک ادھرتا چلا جاتا ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ ایک بڑی ڈیکیڈنٹ پوزیشن میں کی طرف جاتی ہے, تو اس کے پیچھے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. دیکھیں جس نے قتل کیا اس کا کام تھا قانون کا تحفظ, اور جس نے اس پہ ریئیکٹ کیا اس کا کام تھا لوگوں کو انصاف دلانا. تو آپ جب دونوں اس طرح بیہیو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا قانون, جوڈیشل سسٹم پہ, ہمارے تھانوں پہ کیا اعتماد رہ جائے گا؟ جو رہا سہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, ساری سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا, اور نتیجہ کیا ہے کہ سوسائٹی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, انصاف نہیں ملتا, حکومتیں انصاف نہیں دیتی. دیکھیں پرویز الہی کا ذکر کیا چوہدری صاحب نے, 2007 میں بھی وکلا کو باہر آنا پڑا, کیا وجہ ہوئی؟ 2009 میں بھی آنا پڑا, کیا وجہ ہوئی؟ اس وقت بھی جو ہے وہ پورے کے پورے ایک ادارے پہ حملہ کیا گیا. اس دور میں کسی نے ریزائن نہیں کیا, کسی نے اس وقت یہ توجہ نہیں کی کہ چیف جسٹس کو کس طرح نکالا جا رہا ہے یا کیسے اس کو کرنا چاہیے, کیسے اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ انتہا اس کی یہ ہو جائے گی کہ جو لوگ انصاف دلانے پر قائم ہیں یا جن کو مقرر کیا گیا ہے یا جو مقرر ہوئے ہیں, جنہوں نے خود اپنی ذمہ داری لی ہیں, وہ بھی جب ان کی باری آئے گی تو وہ بھی یہ ثابت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنے عمل سے کہ اس ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے, اور جو مار دھاڑ ہے, توڑ پھوڑ ہے, اور جو ریئیکشن ہے, اصل میں یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اپنے ہی جوڈیشل سسٹم میں, جہاں کہ جس کا کہ ہم حصہ ہیں, بار اور بینچ جو ہیں وہ مل کے جوڈیشل سسٹم بنتا ہے. تو ہم, اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پر خود بھی یقین نہیں رکھتے. تو جب ہم خود یقین نہیں رکھتے تو ہم کسی کو کیسے انصاف دلا سکتے ہیں؟ میں یہاں ایک بات اور کرنا چاہوں گا چھوٹی سی, وہ یہ ہے کہ سوسائٹی جب اس طرح کی طرف چلتی ہے, انصاف, لا لیسنس ہوتی ہے, تو معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو ان آرڈر کریں. تو جب پڑھے لکھے لوگ اس طرح مایوس ہوں گے تو پھر اس کا حل صحیح. میاں صاحب آپ نے گفتگو سنی اکرم چوہدری صاحب کی بھی, دلاور چوہدری صاحب کی بھی. آپ سے یہ جانوں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ پرتشدد احتجاج کیوں ہے, اور کیا اس کو پرتشدد احتجاج ہونا چاہیے؟ آپ ان سے پوچھوں گا ایک بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میاں شاہد عباس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں اس پرتشدد احتجاج کی. میاں صاحب کیا کہیں گے, کیا اس طرح سے مطالبات مانے جائیں گے یا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ توڑ پھوڑ کریں, سڑکیں بلاک کریں, احتجاجی نعرے لگائیں, پرامن احتجاج کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ وکلا نے جو ہے وہ پرتشدد جو ہے وہ احتجاج نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ مشرف کے خلاف وکلا نے جو تحریک چلائی, ساری تحریک میں کوئی توڑ پھوڑ, کسی قسم کا کوئی پرتشدد احتجاج نہیں تھا, اور مشرف کو کیفر کردار تک پہنچایا. آج بھی وکلا جو ہیں وہ پرتشدد جو ہے وہ احتجاج نہیں کر رہے. چند شرط عناصر جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وکلا میں گھس کر جو ہے نا وہ اس جو پرامن احتجاج ہے اس کو پرتشدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وکلا کا آج بھی دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ 17 جولائی کو 2007 میں اسلام آباد وکلا پیپلز لائر فورم کے ٹینٹ میں دھماکہ ہو جاتا ہے. 2001 سے لے کر 2014 تک مختلف واقعات میں 51 وکیل جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں. اس کے بعد 160 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے بعد 6 ستمبر 2010 کو ایڈوکیٹ زمان مری کی لاش جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ مسح کر دی جاتی ہے. 2011 میں اجمل پہاڑی کا وکیل ضیاء عالم کراچی میں فائرنگ سے جہاں بحق ہو جاتا ہے.
2012 میں شاکر اختر چودھری منظور اختر سمیت 5 سینئر رہنما جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ وکلا پر جس طرح وکلا کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو قوتیں جمہوریت کے خلاف ہیں، جو قوتیں نہیں چاہتی کہ اس ملک میں جمہوریت رہے، وہ چاہتے ہیں کہ وکلا کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ وکیل جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں اور احتجاج ہو. لیکن ہمارا احتجاج جو ہے، احتجاج آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بھی، ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بھی احتجاج کیا، اور ان کے جو کرندے تھے اور شہباز شریف کی خود سرپرستی میں. میاں صاحب یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا کہ شہباز شریف نے احتجاج کیا اور ان کی سرپرستی میں ہوا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی نے کیا یا کسی اور جماعت نے کیا. جسٹیفیکیشن تو نہیں ہماری ہونی چاہیے، ہم تو اپنی جو ہے وہ اس کی رسپانسبل ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اس سے انکار کریں گے؟ جمہوری حق ہے پرامن احتجاج، پرامن. آپ کا احتجاج پرامن ہے؟ ہمارا احتجاج پرامن ہے. ہمارا احتجاج کل بھی ہمارا دھرنا ہے، اور آج بھی ہمارے جو بار کے عہدیداران تھے، ہم نے خود جا کر وہاں پر جو ہے نا، ہمارے بار کے عہدیداران وہاں پر موجود تھے، اور جن شرپسند عناصر نے وہاں پر آج بھی آگ لگائی. وہ شرپسند عناصر کون ہیں؟ آپ آپس میں جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے؟ کیا وہ یونیفارم پہن کے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد وکلا کی ہے اور اتنا اجموب تھا، اور جب وہ شرپسند عناصر نے یہ کام کیا تو ہمارے جو رہنما تھے، ہم لوگوں نے جا کر ان کو جو ہے نا وہ وہاں سے دھکے دیے ہیں. آپ جو ہے نا وہ فوٹیج دیکھ لیں، ہم نے ان کو دھکے دیے ہیں، ہم نے ان کو روکا ہے. ہم پرامن احتجاج جو ہے نا، ہم پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے. اگر ہم نے کوئی بھی ایسی آگ لگانی تھی تو ہم وہاں پر ہائی کورٹ کے سامنے، ہمارے جی پی او ساتھ ہی ہے، ہم وہاں پر گھس جاتے. ہم وہاں پر جو ہے نا وہ اپنا وانے دل سے نکلے ہیں، وہاں پر جو سرکاری سیکریٹریٹ ہے، ہم وہاں پر گھس جاتے. یہ ایک پری پلان طریقے سے جو آج کا واقعہ ہوا ہے، وہاں پر ایک ٹینٹ تھا، اس کو کسی جو ہے شخص نے وہاں پر آگ لگائی ہے، اور وہ سارا کا سارا یہ جو آج ہم کس کا فائدہ ہے میاں صاحب؟ کس کا فائدہ ہے آج جو یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ شرپسند یا چینل جو پر صرف اور صرف وکلا کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ان کے موجودہ حکومت کے اپنے ہی نمائندے، موجودہ حکومت کے اپنے ہی بندے چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ برابری کی سطح پر لانے کے لیے کہ دیکھیں جی وکلا کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اب وکیل جو ہے نا، آج آپ جو ہے نا یہ فوٹیج میں دیکھ رہا ہوں کہ دکھایا جا رہا ہے کہ جی وکیل نے فلاں وقت میں فلاں زیادتی کی، فلاں وقت میں انہوں نے یہ تشدد کیا. یہ تو وہی دکھا رہے ہیں، جو سارا کچھ یہ تو وہی ہے جو ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. یہ برابر کرنے کے لیے اب اگر آپ وہاں پہ جو ہے وہ پرامن احتجاج کریں گے یا آپ وہاں پہ شمع روشن کریں گے تو ہم وہ دکھائیں گے. اگر آپ وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں گے، اگر آپ وہاں پہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے، جلاؤ گھراؤ کریں گے تو ہم وہ دکھائیں گے. جو بھی ابھی اس کو تو چھوڑ دینا، ابھی کا واقعے کی بات کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، میڈیا پہ تو وہ دکھایا جا رہا ہے میاں صاحب جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے. آپ میڈیا پہ جھوٹ تو نہیں دکھا رہے. ہم نے تو نہیں کسی وکیل والے کو بھیجا، یا ہم نے تو نہیں کہا کسی کو کہ آپ کالے کپڑے پہن کے اور آپ کی بات یہ درست ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا احتجاج، وکلا کا احتجاج، ہماری کسی کال میں کسی لیڈرشپ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جا کر فلاں بلڈنگ کو جو ہے نا وہ وہاں پر جا کر آگ لگا دیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. شرپسند عناصر جو موجود ہیں اس کے اندر، اگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ بڑی بات میں وزن ہے. بغیر بائسنس کے اگر دیکھا جائے، ہمارے ہاں گزشتہ 1.5-2 سال سے ایشو کے اگینسٹ ایشو فریم کرنے کا ٹرینڈ آ گیا ہے، کیونکہ میڈیا ہینڈلنگ ہماری حکومتوں کو اس فن سے آشنائی نہیں ہے. تو ہم نے اس کو میڈیا کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایشوز کے اگینسٹ ایشوز کو کھڑے کرنے کا ٹرینڈ ہمارے ہاں کوئی گزشتہ 2-2.5 سال سے 3 سال سے موجود ہے. میں اب آپ کو ریلیونٹ مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شرپسند عناصر اگر آپ کی صفوں میں گھس آئے ہیں تو ان کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ اگر آپ کے ایشو کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے تو آپ کے اپنے پروٹیسٹ کو پرامن بنانا اور اسے ثابت کرنا آپ کی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کی لیڈرشپ ناکام ہو گئی. چھوٹی سی بات، جب میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے رہنماؤں نے ان کو روکا اور دھکے دیے، وہیں ان کو پکڑتے اور پکڑ کے کہتے ان کو دکھاتے کہ یہ دیکھیں تھے، یہ ہم نے بندہ پکڑا، یہ وکیل نہیں ہے، یہ کون ہے، یہ حکومت کا بندہ ہے، کس کا ہے. آپ نے اس کو میڈیا کے سامنے پیش کرنا تھا، بات ہی پلٹ جاتی. جتنا ساما بھائی جتنا آج موت تھا، اگر وکلا یہ زائم لے کر چلے ہوتے کہ ہم نے آج جا کر جو ہے نا وہ بلڈنگوں کو آگ لگا دینی ہے، ہم نے جا کر جو ہے نا وہ گاڑی، ابھی میں فوٹیج دیکھ رہا ہوں، یہ تو کہہ نہیں رہا. ایک وکیل صاحب ہیں جو گاڑی جو کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، طرف آتا ہوں،
देखें, बेंच और बार जो है बहरहाल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पिलर है। इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंसाफ हासिल करने का इस तरीके को अडॉप्ट कर लिया गया और इन्हीं तबके से हमने इसको आगे प्रमोट कर दिया, तो यकीन माने मैं तो आगे ही समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब हजूम की सियासत का वक्त आ गया है। लोग फैसले खुद करने लगेंगे और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने आपकी बात को जवाब नहीं दिया इसका कि इन्हें वाकई वो लोग प्रोड्यूस करने चाहिए थे। और हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड है कि हम दुश्मन के अंदर अपने दोस्तों को भिजवा के उनके इश्यूज़ को बर्बाद करते हैं। तो हमें इन पे गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सोसाइटी की क्या तो रजाली का हाल भी है कि हम किस हद तक नीचे जाते जा रहे हैं कि हमने 2 लोग मर गए, उसके बजाय तवज्जो किसी और तरफ हो गई है। बिल्कुल सही है चौधरी साहब, लेकिन आपने खुद ही अपनी बात के अंदर जो है वो ये वाली बात कह दी। आपने कहा कि इस तरह के बहुत से वाकयात कोट किए जा सकते हैं, चाहे वो मलाला का वाकया हो, उस वक्त भी वीडियोस बन रही थी और वो सारा कुछ जो है वो हमारे सामने, बहुत से एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। लेकिन फिर वही वाली बात यहाँ पर होती है। दिलावर जो साहब, मुझे आप बताइएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वकील रहनुमाओं की नहीं बनती थी कि वो ऐसे शरपसंद अनासिर को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके मीडिया के सामने लेकर आएँ ताकि बताया जा सके, और अगर हुकूमत इसके पीछे है तो उसका भी चेहरा बेनकाब किया जा सके। उसामा, हमारे यहाँ जो कानून, जो लॉलेसनेस नज़र आती है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम अपनी गलती मानने पर कभी आमादा नहीं होते। अगर MQM के लोग, ये कहा जाता है कि टेररिज्म कर रहे हैं, तो वो कहते हैं पता नहीं कहाँ से घुसा है, हमें तो पता नहीं। 25-25 साल वहाँ की मेंबरशिप है, उनके सारे काम हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं, लेकिन जब ये बात चार्जेस फ्रेम होते हैं तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए। इसी तरह पंजाब में अभी तक 1 मेगावाट बिजली नहीं बन सकी इस हुकूमत से, वफाकी और पंजाब, और दावे ये किए जा रहे हैं कि दिए रोशन कर देंगे, और क्योंकि वजह ये धरने थे, ये हो गया, अगर ये 3 महीने का धरने ना होते तो फलां हो जाता, ये हो जाता। इसी तरह ये कहना बड़ा आसान है। आपने बड़ा अच्छी बात की कि वकला रहनुमाओं को चाहिए था कि उन लोगों को प्रोड्यूस करते। देखें, आपको एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप इंसाफ दिलाने वाले लोग हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मीडिया की बात हो रही है ना, मीडिया के पास फुटेज मौजूद है, आप उस फुटेज को देखें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बाकायदा एडवर्टाइज करें कि ये तो हमारे बार के रुकन ही नहीं है। बात वाज़ेह हो जाएगी। एक एक बंदा पकड़ के जो पुलिस की वैन के शीशे तोड़ रहा है, अगर वो कल्प्रेट है तो ये तो आपके बड़े फायदे में जाएगा। उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई हो सकता है। ये वो दौर नहीं है कि मौके पे प्रोड्यूस ना कर सके तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। आप वो सारी फुटेजेस को देखें, आपके रहनुमा देखें, क्योंकि बात आप पे आ रही है ना अमन व अमान की। बड़ा आसान है, आप उसको उनको देखें कि जी ये बंदा देखें, ये जो डंडा के पुलिस की वैन को तोड़ रहा है, ये जो पुलिस पंजाब असेंबली के सिक्योरिटी शेड को जो आग लगा रहा है, ये तो हम में से शामिल ही नहीं है। आप साबित कर लें, हमारा रिकॉर्ड देख लें, ये तो जो है ना पंजाब बार का, ना लाहौर बार का, ये किसी बार का रुकन ही नहीं है, इसका कोई लाइसेंस ही नहीं है इसके पास। ये तो बल्कि गवर्नमेंट बताए ये कहां से आया। ब्रेक पे जाना है। इस तरह के एहतजाज मियां साहब, उसकी वजह से नुकसान आम पब्लिक का होता है, जो साइलिन हैं उनका नुकसान होता है। आज कितने ही आप देख सकते हैं कि जो दूर दराज से इलाकों से भी लोग आए थे, जिनको नहीं पता था कि हड़ताल या एहतजाज होगा, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कब तक ऐसा होगा कि हम इन हड़तालों की नज़र करते रहेंगे अपने केसेस को? इसके ऊपर मैं आपका जवाब लूँगा एक ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मियां साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे सवाल ये पूछना चाहा था कि साइलिन उनका मुदावा कौन करेगा? हम देखते हैं कि उनके काम रुके हुए हैं, केसेस जो हैं वो पहले ही पेंडिंग हैं, मजीद जो है वो उसका तातुल का शिकार हो रहे हैं। उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है? देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि साइलिन जो हैं उनको जो है ना वो बड़ा नुकसान हो रहा है, और हमारा भी जो काम है, हमारा काम भी जो है वो ज़ाहिर है उसमें हमारा भी हर्ज हो रहा है। हमारे कोई और कारोबार नहीं है। जब वकला तहरीक थी उस वक्त भी हमें मुआशी तौर पर, वकला ने उनको मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें भी इस चीज़ का नुकसान है। लेकिन बात यह है कि हम जालिम हुक्मरान के सामने अगर यहाँ पर घरों में बैठ जाएं और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं। हमारे पास कोई बंदा अगर आता है ना तो वो ये आस उम्मीद लेकर आता है कि हम वकील साहब के पास जा रहे हैं, वो अपने बाप के पास नहीं जाता, वो अपने भाई के पास नहीं जाता, वो हमारे पास आता है कि हमने इंसाफ लेने के लिए वकील साहब के पास जा रहे हैं। वहीं पे आता है ना कि इंसाफ लेने के लिए आप अदालतों में जाने की बजाय सड़कों पर आ रहे हैं। इंसाफ लेने के लिए आप जो है वो असेंबली हॉल के बाहर आप जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारा जो मकसद सिस्टम देखें, अब शहबाज शरीफ साहब ने जितने SHO साहबान लगाए उनकी अगर आप लिस्ट निकलवा लें
موسٹلی ایس ایچ او صاحبان جو ہے نا وہ ریکارڈ یافتہ ہیں. یہ کس نے دیکھنا ہے؟ ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ آئے ہیں. ہم آئی جی جو ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ کرمنل تھا. لاہور میں آپ کو میں ایس ایچ او صاحبان کے اگر نام بتاؤں, ان کی جا کے دیکھیں, وہ قبضہ گروپ کے سرپرستی کرتے ہیں. وہ جتنے منشیات کے اڈے ہیں ان کے اوپر جناب نون لیگ کے جناب جو ہے نا وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور وہ منشیات بیچ رہے ہیں. نہ ایس ایچ او ان کو کچھ کہتا ہے. وہی بات ہوتی ہے کہ وہ ایس ایچ او صاحب جناب جو ہے نا وہ جا کر جو ہے نا ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور وہ جا کے گولیاں بھی چلاتے ہیں. یہاں پر لاہور میں جب سابقہ حکومت تھی, وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے, مستند خان جو ایس ایچ او تھا, یہی واقعہ اسی طرح وہ جناب جو ہے نا وہ گولیاں چلا رہا ہے اور ساتھ وہ بھنگڑے ڈال رہا ہے. آج بھی وہ ایس ایچ او ہے. جب آپ ان لوگوں کو جو کہ کرمنل ہیں, جو کرمنلز کی سرپرستی کرتے ہیں, شہباز شریف آپ کی تحریک جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں ملک میں کرپشن ختم کروں گا, میں ملک میں فلاں ختم کروں گا, لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. وہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتا ہے نا, وہ کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. اگر ملک میں کوئی بھی ایسا کوئی معاملہ یا اس کے صوبے میں کوئی بھی ایسی کوئی جا کر ہوتا ہے کوئی معاملہ, تو وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ جا کر وہ یہ کہتے ہیں یہ بہت زیادہ غلط ہو گیا. سب سے پہلے انہیں جو وہاں پر افسران ہوتے ہیں ان کو کہیں گے یہ فارغ ہیں. اپنے معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو تحریک چل رہی ہے وکلاء کی, یہ واقعی جو پولیس گردی ہے یا پولیس کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف ہے, اور یہ تحریک اس کے لیے, اور کیا یہ تحریک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ تو انسیڈنٹ کا پروٹیسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم اس کلچر کو ختم کریں گے. نظریاتی طور پہ تو وہ اس کے خلاف ہیں, ہم بھی خلاف ہیں. پولیس گردی ختم ہونی چاہیے, ملک میں امن و امان ہونا چاہیے, تمام اداروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. لیکن آپ جو سب خاص کر پولیس کو, بھائی پولیس اس کا کام حفاظت کرنا ہے, لیکن وہ کیسے کریں گے؟ آپ اپنے ہاں طرز حکمرانی دیکھتے ہیں. پرسوں سندھ ہائی کورٹ میں کیا کیا آصف علی زرداری صاحب نے؟ کسی نے کیا بگاڑ لیا ان کا؟ آج جج حضرات چیختے رہے, انہوں نے پرسوں 9 بجے رینجرز کو بلا کے ہائی کورٹ کو کسٹڈی سے ان کی سے خالی کروایا اور ذوالفقار مرزا کو ان کی کسٹڈی میں بھجوایا. جہاں ملک میں اس طرح کی طرز حکمرانی ہو اور جن ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے COD کیا ہوا ہو, تو پھر ایسی ہی حکمرانی کی توقع رکھیں. یہ وہاں کا ٹریلر تھا, وہاں ٹریلر ان کو اس کو دکھانا ضروری تھا کہ ہمارا اتحاد ہے آپس میں, ہم ایک سے بڑھ کے ایک کام کریں گے. تو بھائی اگر کرمنلز ایس ایچ اوز لگ سکتے ہیں تو آگے سے ری ایکشن کی توقع رکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ اس دن تک ہوتا رہے گا جس دن تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا. اور یہ صرف پولیس نہیں, ہر ادارے میں. اور ہمارے یہاں احتساب نام کی کوئی چیز نہیں. اگر آپ کی رسائی نہیں ہے تو آپ کا احتساب شروع ہو جائے گا. اگر آپ کی رسائی ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, رشوت دینے کے لیے ہے, اور یا 2-4 سورسز ہیں, تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جہاں انصاف کا اس طرح کا نظام ہوگا تو وہاں آپ کس طرح کی حکمرانی, کون سا انداز, کون سی تحریک, کچھ نہیں ہے بھائی. یہ بالآخر الٹیمیٹلی ہجوم انصاف حاصل کرے گا پاکستان میں. مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس کا ایک بھی مثبت پہلو ہو کہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم ہر دن 2 قدم پیچھے چل رہے ہیں اور اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لیتے جا رہے ہیں. اور مجھے وہ دن دور نہیں لگتا. میں کہتا ہوں, لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, ہمیں حکمرانوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا کروانے والا طبقہ ہے یا جو انصاف آپ کو دلوانے والا طبقہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ طبقات کی بات نہیں ہے بھائی, کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا. جس کے پاس اب جتنی طاقت ہے وہ انصاف کے لیے چال پڑتا ہے. آپ انصاف دینا شروع کر دیں, سارے خاموش ہو جائیں گے. ایک آپ اپنا سسٹم تو بنائیں. آپ کے ہاں سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. ہر شعبے میں بددیانتی ہے, ہر شخص بے ایمان ہے, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف دلانے والے انصاف دلائے. اور ان کو تو انصاف نہیں مل رہا, وہ کس کے پاس جائے انصاف دلانے کے لیے؟ آپ کو, ان کو خود کو انصاف نہیں ملتا بھائی. پولیس کسی کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے اندر کی بات بتاتے ہیں, لاتے ہیں, اور آپ بڑا انالیسس آپ کا بڑا ہوتا ہے بریف قسم کا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پولیس کا جس طرح سے بھی نظام یہ سارا چل رہا ہے, حکومتیں ان کا جو ہے وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. کیا وجوہات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے اندر, یہ ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے تو اس کے اندر اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو وجوہات کیا ہیں؟ کیا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو, اور اس لیے جو ان کا آشیرواد حاصل ہوتا ہے؟ اسامہ, بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہے وہ کالونیل دور تو ختم ہو گیا کہنے کو, لیکن کالونیل طرز عمل جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. ہمارے یہاں ایڈ ہاکزم آپ دیکھیں, پاکستان بنا, آئین نہیں بن سکا, قائد اعظم چلے گئے, اس کے بعد ایک بیوروکریسی کا قبضہ ہو گیا, پھر
मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ गई और हम उसका साथ देने लगे अभी तक, और ये पुलिस को उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करने लगे। SHO वो लगेगा जो हमारे मुखालिफ को दबाएगा, जो हमारी ज़मीनों के लिए हमारे लिए कब्ज़े करे छुड़ाएगा, हमारे लिए कब्ज़े करेगा, हमारे मफादात के लिए चलेगा, मुखालफिन को ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में उलझाएगा, हमें प्रोटोकॉल देगा, हमारी एक चिट पे काम करेगा, हम MP हैं, MNA हैं, हम गुजरा हैं। तो इस तरह का जो कल्चर है हम इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, सिर्फ ये नहीं नून लीग की गवर्नमेंट हो, काफ लीग की गवर्नमेंट हो, हमने यही कल्चर देखा है। हमने ये भी देखा है एग्जांपल है कि जो लोग, आप दुनिया में कोई ऐसे किसी मुल्क की एग्जांपल जिसके अंदर आप समझते हैं कि इनकी जैसे हमारा पुलिस का एक है हुकूमत और इंतजामिया के मामलात में इंटरप्ट ना करे, ऐसा होता है? देखें बिल्कुल ऐसा है, जो तरक्की याफ्ता समझदार मुल्क है उनमें ऐसा नहीं होता कि इसका तसव्वुर भी मौजूद नहीं है। बरतानिया में इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, मसला ये कहना ये चाहता हूँ कि असल में हमें इस कल्चर को भी ख़त्म करना है। देखें जो ये बात हुई कि क्रिमिनल SHOs लगा दिए जाते हैं अपने MPs MNAs की, कितनी बुरी बात है। बात आप इंसाफ की करते हैं, लोगों के पास जाके आप आंसू बहाते हैं, टसवे बहाते हैं दिखाने के, और जब अब मफाद की बात आती है तो छोटे छोटे पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह इस कल्चर को भी इसके साथ साथ खत्म करने की जरूरत है कि जब एक बंदा ट्रेस पास करके आता है, एक बंदा खत्म होता नजर आ रहा है मेरी आपको, सुन ले, ये बड़ी अहम बात है। जब एक बंदा दरवाजे के बजाय खिड़की के जरिए दाखिल होता है और हम कहते हैं आपको हम 10 बार वर्दी में जो है वो सदर मुंतखब करा देंगे, ये कल्चर ऐसे बंदों को भी, ऐसे पॉलिटिशियंस को भी आंसरेबल करवाना चाहिए। बात भी करते हैं तो ये वहां से, ये लॉलेसनेस वहां से चलती है। हमें सबसे पहले बिल्कुल गैर जानिबदार होकर अपना एहतसाब करना पड़ेगा। एहतसाब अगर हम नून लीग है तो काफ का करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, अगर काफ है तो नून का करते रहेंगे या पीपल्स पार्टी का करते रहेंगे, नहीं। सबसे पहले मुझे तो आजकल मिली ये राय है कि जो सवाल करना है इसी तरह तो मीडिया के नुमाइंदे के तौर पर मैं सबसे पहले अपने आप को पेश करूं। हमें इन चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह की जो सेंसेशनलिज्म है, इस तरह हम क्या सबक दे रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई इवेंट होता है तो उसको दबाना चाहिए, एक मैच्योर बिहेवियर हमें दिखाना चाहिए, लेकिन हम उसको एक खेल तमाशा बना लेते हैं। बिल्कुल मैं इसको एडमिट करता हूं आज अपने इस आपके इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म पे कि हमारा रवैया भी ठीक नहीं। मैं अपने आप से एहतसाब शुरू करता हूं। बिल्कुल जब हमारा रवैया नहीं ठीक, हम अपना एहतसाब करेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो फिर हम इस काबिल हो सकेंगे कि सोसाइटी को बेहतर करने की तरफ चलें। वरना हर चीज का ये हल नहीं है कि आप सड़कों पे निकलें। ये सब अब कोई तहरीक आप ऐसी चलाएंगे अपने वकला के लिए अंदर कि आपका जो एहतजाज है ये पुरअमन एहतजाज हो, आइंदा आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता कोई मसला होता है, ताकि एक आप तो इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं, वकला यूनिटी है आप में, तो आपको तो इस तरह की पुरतशद्दुद उसकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बड़े अगर आप पुरअमन भी चलते रहेंगे, एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, आपने अपने जो है वो कामयाब किए हैं तहरीकें, तो किस तरह से इसको आप हैंडल करेंगे? देखें जी, पंजाब बार कौंसिल ने 3 दिन की जो है ना वो स्ट्राइक की है, और पुरअमन हमने जो है ना वो एहतजाज की, वो स्ट्राइक की है। तो रही बात, मैं आज वहाँ पर जो आज का वाक़या हुआ, फिर दोबारा उस बात को मैं करना चाहूँगा कि वहाँ पर अगर आप देखें वो फुटेज को निकाल के, नहीं वो आप देखें, नहीं हमने तो देखी है, वो अगर बुकला ने पंजाब असेंबली पे हमला करना था, मैं आपको दावत हमला करना था, मैं आपको दावत दे रहा हूं, अंदर जाके आग लगाते, आप मेरे प्रोग्राम में लेकर आए, अंदर जाके आग लगाते, आप उसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये बंदा हमारा नहीं है, ये बंदा हमारा है, सारा कुछ सामने आ जाएगा। हमारी जो पंजाब बार काउंसिल ने एक कमेटी भी बनाई है, और आज भी जो सारे हमारी लीडरशिप थी, हम खुद उधर हमने पुरअमन एहतजाज लेकर चले, और आइंदा भी जो हमारी कॉल है उसमें कंट्रोल कर लेंगे आप, मॉनिटरिंग करेंगे। अभी भी ये ना क्या कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। अब आज का जो आज निकलेगी कमेटी या नहीं, आज का जो ये प्रोग्राम कल का आज टॉक शोज हो रहे हैं जो भी उसमें, अगर आज का ये वाकया हुकूमत ना करवाती तो आज ये टॉक शो मैं सब कल डस्का में कौन था, डस्का में आप एसी के घर की आपने तोड़फोड़ की, आपने वहां पे थाने में जाके जो हाल किया, अब आप उससे भी इनकार करते हैं। यही तो सारा सिलसिला है कि यही तो सारा वहां पे भी नून पहुंच गई थी। हम तो सीधी सी बात है कि हम इस जो भी ये पुरतशद्दुद जो वाकयात हैं, हम इनके हक में नहीं है। अगर इंडिविजुअली सतह पर कोई वकील ऐसा करता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर वकला की तरफ से उसकी भी मजम्मत करता हूं। हम खुद चाहते हैं ये हमारा मुल्क है, और हम खुद चाहते हैं ये हमारी अमलाक हैं। अच्छा, टाइम कम है, की तरफ भी आना है, दिलावर की तरफ भी आना है। मुझे बताएं मुतालबात क्या हैं अब आपके? हमारे मुतालबात
سب سے پہلے جو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے وکلا کی، اس کو روکا جائے. دوسرا یہ کہ جو آئی جی ہماری جو قرارداد آج منظور ہوئی ہے بار میں، جو آئی جی صاحب ہیں، آئی جی پنجاب صاحب، ان کو جو ہے نا مستعفی ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کو جو ہے مستعفی ہونا چاہیے. اور جو لوگ اس واقعے میں پولیس والے ملوث تھے ان کو بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ ہمارے مطالبات ہیں. جو تو بتائیں نا، ایکسپلین کریں تاکہ اب کیسے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرے گا. میں کہتا ہوں کہ ایک ایس ایچ او لگایا جاتا ہے، پھر بات وہی جو ہے وہ کرنی پڑے گی کہ اس کی پشت پناہی کون کرے. یہ پشت پناہی اور یہ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے بتاتا ہوں. یہی جو ایس ایچ او صاحبان لگائے جاتے ہیں جب ان کی گورنمنٹ نہیں ہوتی تو پولنگ سٹیشن پر جا کر یہی لوگ جو ہیں وہ جعلی ووٹ ڈلواتے ہیں. وہ چاہے آج تھانہ بادامی باغ میں ہے یا تھانہ شادرہ میں ہے یا تھانہ کسی میں ایس ایچ او لگا ہے، وہ جا کے ان کو ووٹ ڈلواتا ہے جا کے. اسی لیے یہ جو ہے نا ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور یہ ان کی پشت پناہی کرتے رہیں گے. ہمارا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. آج اس کا بچہ اور وہ جو اس کا بیٹا تھا جو ہمارے وکیل بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کا بیٹا آج انصاف مانگ رہا ہے. آج لوگوں کو انصاف دلوانے والے وہ انصاف مانگ رہے ہیں. تو صاحب مجھے بتائیں کہ جو مطالبات ہیں جائز ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر، کیا رائے ہے آپ کی؟ آئی جی کا استعفیٰ، ڈی پی او کا استعفیٰ، اور جو پشت پناہی کرتے ہیں ایس ایچ اوز کی، پولیس افسران کی، ان کے خلاف قرار واقعی کوئی سزا ان کو دلوائی جائے. مطالبات تو اس ملک میں ہونے چاہیے جہاں پہ اخلاقی کچھ رویے ہوں. یہاں ذمہ داریاں قبول ہی کوئی نہیں کرتا. میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں ہمیں سلوشن کی بات بھی کرنی ہے. پاکستان میں جب تک 1985 کے پولیٹیشین موجود ہیں نا، جو بریڈ 1985 میں لگی وہ آج پی ایم ایل این میں ہے، پی ایم ایل کیو میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، یا پاکستان تحریک انصاف پہ چلی گئی یا کسی اور جماعت پہ چلی گئی. یہ تمام وہ پنیری ہے جو ایک غیر سیاسی طرز سے میدان میں ان کے کہنے کے مطابق کھڑکی کے ذریعے اتار دی گئی. جب تک وہ کسی نہ کسی صورت میں حکومت یا اسمبلیوں میں موجود رہیں گے، پاکستان میں آپ کو طرز حکمرانی تبدیل ہوتا محسوس نہیں ہوگا. جب تک پاکستان میں طرز حکمرانی تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان کے ادارے فنکشنل ہوتے نظر نہیں آئیں گے. جب تک ادارے فنکشنل نہیں ہوں گے، آپ کو انصاف کا حصول ممکن نظر نہیں آئے گا. اور جب تک انصاف کا حصول ممکن نہیں ہوگا، ملک میں امن و امان نہیں ہوگا. اب یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ وہ ان فیصلوں کی تائید کب کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر فیصلہ بھی اسی ہجوم نے خود کرنا ہے جو ان چاروں فیصلوں کو کروانے کے لیے یکسو ہو کر کوشش نہیں کرتا ہے. تو سزائیں انہی قوموں کو ملتی ہیں جو اپنے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو انہی کے ساتھ ظلم اور ستم کرتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے راوی کے پل پہ جوتے بڑھوانے والوں کی تعداد کا انتظار کرتے ہیں. دلاور چوہدری صاحب، اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کیا پریڈکٹ کریں گے؟ یہ معاملہ کب تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا یہ جو مطالبات ابھی بتائے جا رہے ہیں وکلاء کی جانب سے، آپ کو سمجھتے ہیں آپ کے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی عمل درآمد ہوگا، یا حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ خاموش تماشائی کا کردار جیسا کہ ہوتا ہے جو ماضی کے تجربے کی روشنی میں تو یہ ہے کہ دو چار دن اور چلے گا، اس کے بعد چند یقین دہانیاں ہوں گی، مذاکرات ہوں گی، معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں مطالبات شاہد صاحب کہہ رہے تھے بڑے اچھے مطالبات ہیں، میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ واقعی جو پشت پناہی کرتے ہیں کرپٹ ایس ایچ اوز کی، جو پشت پناہی کرتے ہیں، چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو تو پکڑنا پڑے گا. لیکن یہ اپنے مطالبے میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں جس کا میں بار بار اس پروگرام میں ایمفیسس جس پہ دے رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ اگر جن لوگوں نے آگے لگائی ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، وہ واقعی وکلا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائسنس بھی منسوخ ہونے چاہیے. کیونکہ وہ بھی پھر اسی طرف چلے گئے نا. تو یہ اگر اس طرح کا ایک بیلنس ہو جائے تو میں تو سمجھتا ہوں ان کے جو مطالبات ہیں بالکل پورے ہونے چاہیے، لیکن ساتھ میرے اس ایڈیشن کے ساتھ. جی بالکل بات ہے کہ میں پہلے تو یہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ شر پسند عناصر تھے. اگر کوئی وکیل ایسی کارروائی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جو قانون کے مطابق ہے اس کو بھی اس کے خلاف اس کو سزا اس کی ملنی چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل انکار کر رہے ہیں کہ وہ وکلا نہیں تھے. آپ سمجھتے نہیں ہیں سب سے پہلے آپ کو انہیں اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نوجوان وکلا جذباتی ہو بھی سکتے ہیں؟ واقعہ ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ میں جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں، یونٹی ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جذباتی ہونا، انگارڈڈ ہو جاتے ہیں، نیچرل سی بات ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ کراچی میں جب وکلا کو زندہ جلا دیا جاتا ہے
اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کتنے وکلا کو کس طرح ان کو ٹارگٹ کلنگ اس کی گئی ہے. تو وکلا جب آئے ہیں روڈز پر آئے ہیں تو پورا میں نے احتجاج ہی کیے ہیں. کل بھی ہم بیٹھے ہیں دھرنا دینے کے لیے, ہم پورا میں احتجاج کے لیے کر رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں, ہم وکلا کے خلاف نہیں ہیں, وکلا کا بہت بڑا رول ہے. اور دیکھیں جس طرح انہوں نے عامر سے ٹکر لی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چند یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں, ہم بارہا مذمت کر رہے ہیں. اور بالکل ہم کہتے ہیں کہ اصل میں بات تو ہے, انہوں نے بیٹے کا ذکر کیا, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ڈائیورٹ نہیں ہوا ہے. آپ کو یہ چاہیے, دیکھیں ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کریں جس کے آپ جمہوریت کے لیے آگے آئے, اسی اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اگر شرپسند ان میں سے کچھ لوگ اگر آپ کی صفوں میں ہیں تو ان پہ یہ نہ کہیں کہ قانون کے مطابق سب سے پہلے ان کو اپنی صفوں سے نکال کے اگر ایسا ہوتا, اگر ڈائیورٹ کرنا ہوتا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر اس کی رسپانسبلٹی حکومتوں پر عائد نہیں ہوتی, وہ تو پولیس کا تھا. جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے پروگرام میں آ کے یہ کہا کہ جی وہ تو اس کا پاگل پن تھا, تو ان کو میں نے یہ کہا جی پاگل پن تھا تو آپ نے اس پاگل پن کو آپ نے ایس ایچ او لگایا ہوا ہے اس علاقے کا, آپ نے اس کو سرکاری اسلحہ دیا ہوا ہے, گولیاں دی ہوئی جس کو مرضی وہ مارتا رہے. تو یہ آپ یہ نہ کہیے, یہ آپ الزام لگا رہے ہیں. میں اسے کنڈیم کروں گا کہ اس کو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ ڈیٹیک نہیں کر رہے, ہمارے دور کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وکلا پر گولیاں چلاتا جو ہیں وہ وکلا پر گولیاں چلاتا احتجاج نہیں کرنا چاہیے, پرامن احتجاج کرنا چاہیے. ہم ساتھ ہیں, ہم کور کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ اس کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں اور بالکل آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے, لیکن ہم اس کو کوئی نئی ڈائریکشن نہیں دے رہے, ہم بالکل اسی پہ جا رہے ہیں. جہاں پہ آپ غلط ہوں گے ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے, صحافتی ذمہ داری ہے, اکرم صاحب بھی ایگری کریں گے, دلاور چودھری صاحب بھی, کہ ہمیں وہ بتانا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہے. ثانیہ جوہر آباد کا بھی ہم نے بالکل ایسے ہی اس کی مذمت کی تھی, لیکن اس کے بعد جو ان دو لوگوں کے ساتھ ہوا اس کی بھی مذمت کی ہم نے کہ یہ بھی غلط تھا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. تینوں حضرات کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے. ہم نے بات کی ہے ڈسکا والے ثانیہ کے حوالے سے, جس طریقے سے وہ ثانیہ پیش آیا. میں دوبارہ سے اگر یہ بات کروں تو آپ کو بتاؤں کہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے پولیس کی جانب سے, اور حکومت جو ہے وہ اس کی بالکل رسپانسبلٹی حکومت پر عائد ہوتی ہے. اگر حکومت یہ کہ جی وہ اس کا ذاتی فیل تھا اور اس کی کوئی اپنی چپکش جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے, جواب دینا ہوگا حکومت کو. اینی ویز وکلاء کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ ان کو بھی تھوڑا سا چاہیے یہی کہ وہ اپنا کردار نبھائیں, اور جو خاص کر جو وکیل رہنما ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی جو جذباتی یا مشتعل جو وکلاء ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جائیں. فیس بک پہ, ٹویٹر پر اسامہ طیب کے نام سے پیج موجود ہے, اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. بہت سا خیال رکھیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.